السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ موقر صدر مجلس، معزز علماء کرام اور محترم حضرات و خواتین، آج کی عظیم الشان کانفرنس میں جو موضوع میرے سامنے ہے، موضوع ہے حقوق صحابہ۔ اس کانفرنس کو عظیم الشان اس لیے کہا جا رہا ہے کیونکہ اس کانفرنس کی نسبت عظیم الشان ہستیوں سے، اور میرا جو موضوع ہے حقوق صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، اس پر کل سے جستا کافی باتیں ہو چکی ہیں، اس لیے ہو سکتا ہے کہ باتوں میں تھوڑی تکرار بھی ہو، لیکن انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ مختصر وقت میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھ سکوں۔ سب سے پہلا حق، آپ اسے حقوق بھی کہہ سکتے ہیں، اور آپ اس موضوع کو ایسے بھی تعبیر کر سکتے ہیں کہ آج اہل اسلام کی ذمہ داریاں صحابہ کرام کے بارے میں کیا ہیں، ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ تو پہلا حق، جو دراصل بعد والے جتنے حقوق ہیں ان کی بنیاد ہے، اور اس حق کے دو پہلو ہیں۔ حق کیا ہے کہ صحابہ کرام کے جو فضائل ہیں، ان کے جو مناقب ہیں، ان کے جو مآثر اور کارنامے ہیں، اہل اسلام پوری دنیا اس کا اعتراف کرے، اسے مانے، اسے قبول کرے۔ یہ سب سے پہلا حق۔ اور اس حق کے میں نے جیسا کہا کہ دو پہلو ہیں۔ ایک یہ جو سب سے اہم پہلو ہے کہ صحابہ کرام اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جا بجا قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حج میں فرمایا وَاجْتَبَاكُمْ، صحابہ کرام کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں منتخب کیا ہے۔ ایک اور جگہ سورہ نمل آیت نمبر 59 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، کہ سلامتی ہو ان بندوں پر جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چنا ہے، منتخب کیا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر، سفیان ثوری رحمہ اللہ کی تفسیر یہ ہے کہ اس سے مراد صحابہ کرام ہے۔ صحابہ کرام کا انتخاب، نبی کے ساتھ ہونا، نبی کے ساتھ معیت، یہ علل ٹپ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے۔ اسی لیے ان کا تذکرہ قرآن کریم گواہی دیتا ہے ذالک مثلہم فی التوراۃ، صحابہ کرام کا تذکرہ تورات میں، اس کتاب میں جو موسیٰ پر نازل کی گئی۔ صحابہ کرام کا وجود نہیں ہوا، ان کے کارنامے ہماری نظروں کے سامنے نہیں ہیں، لیکن ان کا تذکرہ تورات میں ہو رہا ہے، اور قرآن کی گواہی ہے۔ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ، قرآن گواہی دیتا ہے کہ صحابہ کرام کا تذکرہ، ابو بکر کا تذکرہ، عمر کا تذکرہ، عثمان کا تذکرہ، علی کا تذکرہ، طلحہ زبیر کا تذکرہ، عائشہ فاطمہ کا تذکرہ انجیل میں موجود ہے اور تورات میں۔ یہ وصف، یہ صفت، یہ امتیاز کسی اور ٹولی کو، کسی اور گروپ کو، کسی اور طبقہ انسانیت کو حاصل نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے نبی کو منتخب کیا، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کی ہم نشینی کے لیے صحابہ کرام کا انتخاب کیا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور مقولہ ہے، جو بھی آپ نے سنا بھی، کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے دلوں کو ٹٹولا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نبوت کے لیے منتخب کیا، اور صحابہ کرام کو نبی کی وزارت کے لیے ان کے مشیر کے طور پر منتخب کیا۔ اس لیے جب بھی صحابہ کا تذکرہ ہو تو یہ بات ذہن میں رہے، مشرکین مکہ پر تردید کی ہے، رد کیا ہے قرآن کریم نے، جب انہوں نے نبی کی نبوت پر اعتراض کیا کہ طائف سے کسی کو نبی کیوں نہیں بنایا گیا، کسی سردار کو، مکہ کے کسی سردار کو نبی کیوں نہیں بنایا گیا، تو قرآن نے اس کی تردید کی۔ ذہن میں بات آتی ہے کہ انسان ایک ہندوستان کا باشندہ، سمجھیے اس کو، اللہ کا فضل ہے، ہندوستان کا باشندہ ایک وقت کی نماز پڑھے گا، اسے ایک نماز کا ثواب ملے گا،
لیکن حرم کا باشندہ ایک نماز پڑھے گا اسے 1,00,000 نماز کا ثواب ملے گا۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے۔ یہ مقام دار رسن جو ہے جسے مل گیا، یہ رتبہ ہے بلند جسے مل گیا۔ تو اس لیے پہلی بات جب بھی صحابہ کرام کی بات ہو یہ بات ذہن میں رہے۔ ایک بات ہے، ایک پہلو یہ، اس حق کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ دنیا دار اسباب ہے، دنیا میں انسان کارنامے انجام دیتا ہے اور فضیلتیں پاتا ہے۔ اب صحابہ کرام کے کارنامے اٹھا کے دیکھیے، ان کے ایمان کی بات ہو تو قرآن کا یہ فرمان سنیے، فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، ہمارے دل میں کیا ہے، تابعین کے دل میں کیا ہے، تبع تابعین کے دل میں کیا ہے، آنے والے اولیاء کے دل میں کیا ہے، اس کی گواہی کوئی نہیں دے سکتا، لیکن صحابہ کرام کے دل میں ایمان ہے، اس کی گواہی قرآن کریم نے دی ہے۔ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ نے جان لیا اس خلوص کو، اس ایمان کو جو صحابہ کرام کے دل میں ہے۔ ایک اور جگہ مشہور ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، صحابہ کرام جو عبادتیں کرتے ہیں، جو محنتیں کرتے ہیں، جو قربانیاں ان کی ہیں، جو کاوشیں ان کی ہیں، وہ دنیا کے لیے نہیں ہے، وہ منصب کے طلب کے لیے نہیں ہے، وہ جاہ و حشم کے لیے نہیں ہے، دولت کے لیے نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا فضل چاہتے ہیں۔ یہ جو گواہی ہے، یہ گواہی اس سے پہلے کسی کے بارے میں ہم نہیں دے سکتے، اس کے بعد کسی کے بارے میں نہیں دے سکتے۔ یہ ایمان کی گواہی، پھر عبادت کی گواہی، رکعاً سجدا، صحابہ کرام عبادت گزار ہیں، ان کے چہرے، ان کی پیشانیاں سجدوں سے روشن ہیں۔ یہ صحابہ کرام، وقت نہیں ہے کہ تفصیلات بیان کی جائیں، اشارے صرف۔ یہ صحابہ کرام کی عبادت، رحماء بینہم، معاملات کی گواہی، آپس میں رحم دل ہے، ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے، معاملات کی گواہی، اخلاق کی گواہی۔ اور کہا اس کے بعد جب تذکرہ آیا، مشہور آیت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا، کہ صحابہ وہ ہیں، مہاجرین انصار وہ ہیں، مہاجرین پہلے کی جو ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر، وہاجروا، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں وطن کو چھوڑا ہے، بال بچوں کو چھوڑا ہے، دولت کی قربانی دی ہے، حشمت کی، مقام و مرتبہ کی قربانی دی ہے، قریش میں تھے، سردار تھے، دولت کے انبار تھے، سب کچھ اللہ کی راہ میں چھوڑ کے مدینہ چلے آئے۔ ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، اپنی جانوں کی قربانی دی ہے، جو دنیا کی سب سے قیمتی چیز انسان کے پاس ہوتی ہے۔ اور وہ انصار جنہوں نے مہاجرین کو سایہ دیا، مدد کی ان کی، اولئک هم المؤمنون حقا، یہ قرآن کی گواہی ہے۔ یہ مہاجرین، یہ انصار، یہی ایمان والے ہیں، انہی کا ایمان سچا ہے، وہی معیار ایمان ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، منہج کی بات کریں تو قرآن نے یہ بھی واضح کر دیا کہ منہج استدلال ہو تو اس میں صحابہ کرام کی پیروی ضروری ہے، عقیدے کی بات ہو، منہج کی بات ہو، دین کا کوئی بھی پہلو ہو، اگر صحابہ کرام کے اعتبار سے ان کے معیار پر کوئی ایمان لائے گا وہی ہدایت یافتہ ہے، اسی کا ایمان قبول کیا جائے گا۔ جو صحابہ کرام کے معیار پر ایمان نہ لائے، ان کے اعتبار سے اس کا منہج، اس کا عقیدہ، اس کے معاملات، اس کی عبادات نہ ہو، ایسے انسان کی محنتیں اس کے منہ پہ مار دی جائیں۔ تو ایک پہلو، وقت کم ہے، ایک پہلو تو یہ ہے صحابہ کرام کی عظمتیں بیان کرتے کرتے انسان تھک جائے، کاغذات ختم ہو جائیں، کاغذات اور قلموں کی روشنائیاں، اس کی سیاہی ختم ہو جائے گی، صحابہ کرام کے فضائل ختم نہیں۔ ایک پہلو یہ ہے، ایک حق یہ ہے کہ یہ ہیں صحابہ کرام، یہ ہے ان کی عظمت، یہ ہے ان کا مقام۔ دوسرا پہلو یہ ہے، بلکہ دوسرا حق جو ہمیں بتایا گیا کہ مہاجرین کے بعد، انصار کے بعد جو لوگ آئیں گے، جو مسلمان آئیں گے قیامت تک، ان کی ذمہ داری کیا ہے کہ ان کے دل صحابہ کرام کے بارے میں صاف ستھرے رہیں، کسی ادنا سے ادنا صحابی کے بارے میں،
ہمارے دل میں کوئی میل، کوئی کدورت، کوئی کھٹک، کوئی بغض، حسد، دشمنی کے جذبات نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا، کہ صحابہ کے بعد جو لوگ آئیں ان کا یہ وتیرہ ہونا چاہیے، ان کا یہ شیوا ہونا چاہیے کہ یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں ہم سے پہلے صحابہ کرام جو ایمان لا چکے ان کے بابت، ان کے بارے میں ہمارے دلوں میں کوئی میل، کوئی بغض و حسد کے جذبات نہ پیدا کرے۔ آج دلوں کو ٹٹولیے، اپنے بچوں کی تربیت اس نہج پہ کیجئے کہ آپ کے بچے، آپ کی بیوی، آپ کے گھر کے کسی بھی فرد کے دل میں کسی ادنا سے ادنا صحابی کے بارے میں کوئی میل نہ پیدا ہونے پائے، کوئی غلط جذبہ نہ پیدا ہونے پائے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ایک مشہور حدیث کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَآیَةُ النِّفَاقِ بُغْضُ الْأَنصَارِ، انسان کے منافق ہونے کی دلیل، علامت یہ ہے کہ وہ انصار سے کینہ رکھے۔ علماء کرام نے کہا کہ انصار صحابہ کرام کا درجہ مہاجرین صحابہ کرام کے بعد آتا ہے، تو جو انصار سے بغض رکھے وہ نفاق والا ہے، یہ علامت ہے نفاق کی۔ تو جو مہاجرین سے بغض رکھے وہ بھی نفاق والا، بدرجہ اولا، بقیاس اولا وہ نفاق والا ہے۔ جو عشرہ مبشرہ سے بغض رکھے وہ نفاق والا ہے۔ جو ابو بکر، عمر، عثمان، علی سے بغض رکھے وہ نفاق والا ہے۔ جو ازواج مطہرات سے بغض رکھے وہ نفاق والا ہے۔ دوسرا حق کہ ہمارے دل میں کسی ادنا سے ادنا صحابی کے بارے میں کوئی غلط جذبات، کوئی میل، کوئی کھوٹ نہ پیدا ہونے پائے۔ تیسری بات جو اسی کے برعکس ہے، اسی سکے کا دوسرا رخ ہے کہ صحابہ کرام سے محبت کی جائے، بے انتہا محبت کی جائے۔ کیوں؟ کیونکہ آج جو ایمان ہمارے پاس ہے، جو اللہ کا کلام محفوظ ہے، جو قال اللہ قال الرسول کی صدائیں مدارس مساجد میں گونج رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے بعد یہ صحابہ کرام کی کوششوں کا نتیجہ ہے، وہ ان کا مرہون منت ہے۔ اس لیے صحابہ کرام سے محبت ہمارے ایمان کا جز ہے۔ حدیث میں نے اس سے پہلے اشارہ کیا تھا، اسی حدیث کا ایک ٹکڑا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آیت الایمان حب الانصار، انسان کے مومن ہونے کی دلیل یہ ہے کہ وہ انصار صحابہ کرام سے محبت کرے۔ اس سے پہلے بات ہو چکی، انسان کے مومن ہونے کی دلیل یہ ہے کہ وہ مہاجرین صحابہ کرام سے محبت کرے۔ انسان کے مومن ہونے کی دلیل یہ ہے کہ وہ عمر سے، ابو بکر سے، عثمان سے، علی سے، طلحہ سے، زبیر سے، فاطمہ سے، عائشہ سے محبت کرے۔ وہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین سے محبت کرے، وہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرے۔ یہ ایمان کی دلیل ہے۔ اور اسی طرح ایک حدیث جو ہمارے دل میں ہونی چاہیے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، سرسری گزرتے ہیں کہ ایک صحابی آئے، کہا کہ اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ کہا قیامت کی تیاری کیا کی ہے تم نے؟ کہا کچھ تیاری نہیں، اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم تم آخرت میں، قیامت میں ان لوگوں کے ساتھ ہوگے جن سے تم محبت کرتے ہو۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، غور سے سنیے گا یہ جملہ، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں اتنا زیادہ ہمیں کسی بات سے اسلام لانے کے بعد خوشی نہیں ہوئی جتنی خوشی ہمیں نبی کی اس بات کے سننے کے بعد ہوئی۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد کہتے ہیں میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، میں ابو بکر سے محبت کرتا ہوں، میں عمر سے محبت کرتا ہوں، فارجو ان اکون معہم، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ میں ان لوگوں کے ساتھ قیامت میں رہوں گا، وَإِن لَّمْ أَعْمَلْ بِأَعْمَالِهِمْ، اگرچہ میرے اعمال ویسے نہیں ہیں۔ یہ ہمارے دل میں ہے، یہی ہمارے دل میں ہے، یہی ہمارے دل میں ہے۔ اہل حق، اہل سنت والجماعت کہ دل میں یہی ہے کہ وہ صحابہ کرام سے، نبی سے، اللہ سے، صحابہ کرام سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے امید ہے کہ قیامت میں ابو بکر کے ساتھ ہوں گے، عمر کے، عثمان، علی کے ساتھ ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے امید۔ تو یہ تیسرا حق تھا کہ ہم صحابہ کرام سے بے انتہا محبت کریں، بلکہ اس میں ایک بات رہ گئی،
بیان کر دوں. امام مالک کہتے ہیں کہ کان السلف يعلمون اولادهم حب ابی بکر وعمر کما يعلمون السورۃ من القرآن، کہ سلف صالحین اپنے بچوں کو ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی محبت ایسے سکھاتے تھے جیسے قرآن کریم سکھاتے تھے. یہ ہماری ذمہ داری ہے، گھروں میں، ہمارے گھروں میں صحابہ کرام کی محبت کا غلغلہ، ان کا چرچا ہونا چاہیے. آگے بڑھتے ہیں جتنا ہو پائے. چوتھی بات، چوتھا حق یہ ہے کہ ہماری زبانیں صحابہ کرام پر طعن و تشنیع سے سلامت رہے. صحابہ کرام کے بارے میں ہماری زبان سے کوئی ایک غلط حرف، غلط لفظ نہ نکلنے پائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کرام کو برا بھلا نہ کہو. ان میں سے کسی نے اگر مد برابر اللہ کی راہ میں کوئی خرچ کیا ہے، صدقہ کیا ہے، بعد میں آنے والا کوئی صحابی، سابقین کے بعد کا کوئی صحابی، یا قیامت تک آنے والا کوئی مسلمان اگر احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے تو مد تک نہیں پہنچ سکتا. میں تھوڑا سا اشارہ کرنا چاہتا ہوں، جو پہلی بھی بات ہو چکی ہے، مسئلہ مقدار کا نہیں ہے. امام شوکانی اس سے پہلے سابقین علماء کرام نے بھی کہا یہ تو صحابہ کرام کی آپس کی بات تھی. اگر کسی صحابی نے ایک دانہ خرچ کیا اللہ کی راہ میں، بعد میں آنے والا متقی، دنیا کا سب سے متقی، پرہیزگار، نیک شخص خلوص دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے راستے میں احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے، ایک ادنا صحابی کے ایک دانے صدقے کے برابر نہیں پہنچ سکتا. مسئلہ مقدار کا نہیں ہے، مسئلہ شرف صحبت کا ہے، نبی کی صحبت کا ہے، نبی کی معیت کا ہے، دل کے خلوص کا ہے، اللہ تعالیٰ کے انتخاب و اختیار کا ہے. مسئلہ کم اور زیادہ کا نہیں ہے. اس لیے ہمیں اپنی زبان سے، وقت کم ہے، ہمیں اپنی زبان سے صحابہ کرام کے بارے میں کچھ بھی نہیں نکالنا. پانچویں چیز ہمیں جو کرنی ہے، ہم پر جو ذمہ داری، ان کا حق ہے کہ ہم ان کے لیے دعا کریں، استغفار کریں، ان کے بارے میں کہیں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، اللہ ان سے راضی ہو. دعا کریں، ان کا ذکر خیر کے ساتھ کریں. اللہ تعالیٰ نے سورہ حشر میں فرمایا والذین جاءوا من بعدہم، بعد میں آنے والے مسلمان، ان کا طریقہ، ان کا وتیرہ کیا ہے؟ یقولون، وہ کہتے ہیں، یعنی ہمیں کہا گیا کہ ہم کہیں، یہ کہا گیا کہ یہ کہیں، ربنا، اے ہمارے پروردگار، اغفر لنا، ہمیں بخش دے، ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اور ہم سے پہلے جو صحابہ کرام، خصوصاً صحابہ کرام جو ایمان کے ساتھ گزر چکے، انہیں بخش دے. یہ ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ہم ان کے لیے دعا کریں، اور دعا کریں، استغفار کریں. اور اہم بات یہ میں تو اس میں سمیٹ رہا ہوں کہ ہم صحابہ کرام کا ذکر خیر کریں، ان کے بارے میں تقریریں ہوں، دروس ہوں، فضائل پر کتابیں لکھی جائیں، پرچوں میں وہ چیز آئے، پمفلٹ لکھی جائیں، اور بچوں کے سامنے ہر جگہ صحابہ کرام کا تذکرہ. یہ ان کا حق ہے. کیوں؟ اور اس میں ہم اقتدا کر رہے ہیں قرآن کریم کی اور نبی کی احادیث کی. قرآن کریم صحابہ کرام کے فضائل سے رطب اللسان ہے، بھرا پڑا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہزاروں حدیث، سینکڑوں حدیث صحابہ کرام کے فضائل میں ہیں. انفرادی فضائل، اجتماعی فضائل. اب ہمیں اس کے ذریعے تعلیم یہ دی گئی ہے کہ ہم ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل لوگوں کے سامنے بیان کریں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بیان کریں، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ قربانیاں، مالی قربانیاں لوگوں کے سامنے بیان کریں، علی کی شجاعت بیان کریں، اور عائشہ اور فاطمہ کی عفت و پاک دامنی لوگوں کے سامنے بیان کریں. ہماری ذمہ داری ہے. ہر جگہ، ہر محفل میں ان صحابہ کرام، ان عظیم ہستیوں کا چرچا ہونا چاہیے. یہ ان کا حق ہم پر ہے. اور چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے، اس لیے سرسری میں صرف عناوین ذکر کر دیتا ہوں کہ ہمیں ان کا حق کیا ہے. ان کے جو آپس کے تفاضل ہیں، چونکہ باتیں بھی آ بھی چکی ہیں اور آئیں گی بھی، آپس کا تفاضل ہے، آپس میں جو درجہ بندی ہے، اس کا بھی خیال رکھا جائے. عشرہ مبشرہ ہیں، تفصیل کا وقت نہیں ہے اور موضوع شاید آنے والا بھی ہے. عشرہ مبشرہ ہیں، اصحاب بدر ہیں، اصحاب بیعت رضوان ہیں، اس کے بعد جو
بیت رضوان کے بعد جو اسلام جنہوں نے قبول کیا، جنہوں نے فتح مکہ کے پہلے اسلام قبول کیا، اس کے بعد جن لوگوں نے فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا. لیکن ایک بات کہوں گا، شاید آگے بات وہ آئے گی بھی، لیکن ایک بات کہوں گا کہ وہ کُلًّا وعد اللہ الحسنی. اس مسئلے میں ایک بات ضروری ہے کہ جو لوگ فتح سے، اب فتح سے مراد آپ چاہے بیت رضوان لیں چاہے فتح مکہ، قرآن نے یہ کہا کہ جو فتح سے پہلے ایمان لائے اور جو فتح کے بعد ایمان لائے، کُلًّا وعد اللہ الحسنی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں سے، ابن حزم رحمہ اللہ کا موقف ہے اور ٹھیک لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں سے جنت کا وعدہ کیا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوا کوئی صحابی جہنم میں نہیں جائے گا. اور بیت رضوان والی حدیث تو بہت واضح ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جن صحابہ کرام نے بیت رضوان کے موقع پر پیڑ کے نیچے، شجرہ کے نیچے اللہ کے رسول سے موت پر بیعت کی، ان میں سے کوئی شخص جہنم میں نہیں جائے گا. اور صحابی کا یہ بیان ہے کہ وہ 1400 سے 1500 کے آس پاس تھے. اتنے لوگوں کے بارے میں تو حدیث میں واضح ہے، نبی نے کہا کہ ان میں سے کوئی ایک شخص بھی جہنم میں نہیں جائے گا. اس لیے ان کا حق ہے کہ اس بات کو ذہن میں رکھا جائے، لوگوں میں یہ چیزیں نشر کی جائیں. ایک اور حق سرسری گزرتے ہیں کہ ان کی غلطیوں سے صرف نظر کیا جائے، ان کی غلطیوں پر خاموش رہا جائے، کیونکہ ہم مانتے ہیں صحابہ کرام انبیاء کرام کی طرح معصوم نہیں ہیں. بشری تقاضے کے تحت کچھ غلطیاں ہو سکتی ہیں، لیکن ہمارا فرض یہ ہے، ہم سے مطلوب یہ ہے کہ جب شریعت نے یہ کہا کہ ایک مسلمان بھائی کے ساتھ حسن ظن رکھنا ہے، کسی مسلمان سے غلطی ہو جائے تو کوئی اچھا پہلو تلاش کرنا ہے. تو یہ جب عام مسلمان کے بارے میں شریعت کی، اسلام کی تعلیم یہ ہے، تو صحابہ کرام جن کی اتنی عظمتیں ہیں، جن کا یہ مقام و مرتبہ ہے، ان کے بارے میں اس اصول کا خیال ہمیں بہت زیادہ رکھنا چاہیے. اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے جگہ جگہ اس بات کو ذکر کیا ہے کہ اگر کسی صحابی سے کوئی غلطی ہوئی، بخشے ہوئے ہیں. کیوں؟ انہوں نے توبہ کر لی ہوگی، کیونکہ وہ توبہ کرنے والے تھے، سب سے زیادہ توبہ کرنے والے. انہوں نے توبہ کر لی ہوگی، اللہ نے غلطی کو معاف کر دیا ہوگا. اور اگر ایک راستہ، دوسرا راستہ، یہ دوسرا طریقہ کہ انہوں نے اتنی زیادہ نیکیاں کی ہیں، اتنی قربانیاں دی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی نیکیوں کے بدلے ان کے غلطیوں کو معاف کر دیا. ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں خطاؤں کو، گناہوں کو مٹا دیتی ہیں. نمبر 3، ان کے کارنامے اتنے بڑے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا. بدر والا واقعہ آپ جانتے ہیں، تفصیل کی ضرورت نہیں. نبی نے فرمایا وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ اللَّهَ اطَّلَعَ إِلَىٰ أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ قَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ. اس سے بڑی بات ہو کیا سکتی ہے؟ نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کی طرف دیکھا اور کہا کہ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ، جو چاہو کرو، قَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ، میں نے تمہیں معاف کر دیا، میں نے تمہیں بخش دیا. تو صحابہ کرام کے کارنامے ایسے ہیں کہ ان کی چھوٹی موٹی غلطیاں اسی میں دفن ہو جائیں گی، بحر میں، اس سمندر میں ڈوب جائیں گی. چوتھی بات یہ ہے کہ نبی کی شفاعت کے سب سے زیادہ حقدار وہ ہیں. پانچویں بات یہ ہے کہ بعض صحابہ کرام پر جو مصیبتیں آئیں، مصیبتیں ان کے گناہوں کا، ان کی غلطیوں کا کفارہ ہے. وقت ختم ہوا، اس لیے تھوڑا سا صرف عناوین ذکر کر دیتا ہوں جو میں نے ذکر کرنا مقصود تھا. چیزیں آ بھی چکی ہیں. ایک حق ان کا نوواں حق یہ تھا کہ آپس میں صحابہ کرام کے درمیان جو اختلافات ہوئے ہیں، آدمی اس پر سکوت اختیار کرے. نبی کا مشہور اذا ذکر اصحابی فامسکوا، جب صحابہ کرام کے بارے میں ایسی کوئی بات نکلے جس میں کوئی عیب کا پہلو، کوئی نکتہ چینی کا پہلو ہو، تو انسان خاموش ہو جائے. 10واں جو حق ان کا یہ ہے کہ جو صحابہ کرام سے بغض رکھتے ہیں، ہم ان سے بغض رکھتے ہیں. جو صحابہ سے دشمنی رکھتا ہے وہ ہمارا دشمن، ہم اس کے دشمن. ہم اس سے کسی بھی بنیاد پر دلی محبت نہیں کر سکتے. یہ صحابہ کرام کا حق ہے ہم پر کہ ہم ان سے بغض رکھیں گے. اسی میں شامل یہ کر لیجئے کہ ہم ان کا دفاع، صحابہ کرام کا دفاع کریں گے. ایسے تمام حملوں سے، ایسے تمام طعن و تشنیع سے، ایسی تمام چیزوں سے ہم صحابہ کرام کا دفاع کریں گے. اللہ کے رسول کی مشہور حدیث ہے، حسن درجے کی ہے، کہ نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو اپنے بھائی کی عزت کا دفاع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے چہرے کو جہنم سے پھیر دے گا. جی ادنا مسلمان کا دفاع کرنے پر یہ خوشخبری ہے، تو ہم صحابہ کرام کا، ان عظیم شخصیتوں کا دفاع کریں گے تو ہمیں کتنا اجر و ثواب ملے گا. اس کو
سامنے رکھتے ہوئے ہمیں صحابہ کرام کا ہر پلیٹ فارم پر ہر راستے سے ہر طریقے سے صحابہ کرام کا دفاع کرنا ہے، اور عوام کے لیے دفاع یہ ہے کہ جو گمراہ لوگ ہیں ان کی باتیں نہ سنی جائیں، ان کی تقریریں نہ سنی جائیں۔ جو علماء کرام ہیں وہ دلائل سے جواب دیں گے، لیکن جو عام لوگ ہیں ان سے گزارش یہ ہے، اور یہی اصول ہے اہل سنت والجماعت کا، کہ گمراہ لوگ جو صحابہ کرام پر طعن و تشنیع کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیکچرز، ایسے لوگوں کی تقریریں، ایسے لوگوں کے دروس نہ سنی جائیں، باقی علماء کرام دفاع کریں۔ ایک آخری بات کے بعد ختم کرتا ہوں کہ ہم پر حق یہ بھی ہے کہ ہم صحابہ کرام کا اقتداء کریں، صحابہ کرام کی پیروی کریں، صحابہ کرام کا جو ایمان تھا ویسا ہمارا ایمان ہو، اس کی کوشش کریں۔ صحابہ کرام کی جیسی عبادتیں تھیں، ہماری عبادتیں کیفیت میں بھی اور کمیت میں بھی، یعنی مقدار میں بھی اور دکھنے میں بھی ہماری عبادتیں صحابہ کرام کی طرح ہوں، ہمارا منہج صحابہ کرام کی طرح ہو، ہمارے تمام معاملات اخلاق صحابہ کرام کی طرح ہو۔ اسی کی شریعت ہمیں تعلیم دیتی ہے، اس کے نصوص موجود ہے لیکن موقع نہیں ہے۔ اسی پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔